بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ ہم تعوذ کو کس طرح سے پڑھیں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ تسمیہ کو پڑھتے ہوئے ہم کون سی ایسی مسٹیکس کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بسم اللہ کو صحیح سے ادا نہیں کرتے۔ چونکہ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینے سے، بسم اللہ کو پڑھنے سے بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کا کہنا خیر و برکت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ملتی ہے، حمایت ملتی ہے اور حفاظت کا بھی سبب بنتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم بسم اللہ میں کون سی ایسی مسٹیکس کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بسم اللہ کو درست انداز میں نہیں پڑھتے، اور ہماری کون کون سی ایسی تجویدی لحاظ سے بھی مسٹیکس ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بس۔ یہاں با کی زیر کو ہم باریک رکھیں گے، جیسا کہ ہم نے تعوذ میں دیکھا تھا کہ زیر کو ہم بالکل باریک انداز میں پڑھیں گے۔ کسرہ کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں ای کی ساؤنڈ لے کر آتے ہیں، بس۔ تو بس، با کی زیر کو ہم بہت باریک انداز میں پڑھیں گے، اور سین کے ساتھ جب ہم اس کو ملائیں گے تو سین میں سیٹی پیدا کریں گے۔ سیٹی بالکل باریک ہونی چاہیے اور سانس جاری رہنے کے ساتھ ہونی چاہیے، بس، اس طریقے سے۔ پھر ملاہی، میم کی زیر کو بھی ہم بہت باریک انداز میں ادا کریں گے۔ اللہ، اس میں جلالہ سے پہلے زیر آ رہی ہے، ہم نے تعوذ میں بھی دیکھا تھا کہ اس میں جلالہ سے پہلے زیر آئے گی تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ ہی کو پھر سے ہم ہا کو اکثر حلق سے ادا کریں گے، سینے کی طرف بڑے حلق کے حصے سے ادا کریں گے، اور اس ہا کو ادا کرنے کے لیے بہت ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بس یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اگر زیر کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کو بالکل باریک رکھا جائے، اگر ساکن آ رہا ہے تو اس میں سانس اور آواز کو جاری کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں، را کو ہم موٹا رکھیں گے۔ موٹے اور باریک حروف کی پہچان والے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ موٹے اور باریک حروف کو کس طرح سے پہچانیں گے، کون سے ٹپس ہوں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اگین اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، تاکہ آپ کے لیے موٹے اور باریک حروف کو ادا کرنا بہت ایزی ہو جائے۔ تو یہاں پر دیکھیے، را کو ہم موٹا پڑھیں گے، تو موٹا پڑھنے کے لیے ہم را نہیں پڑھیں گے بلکہ را او کی ساؤنڈ لے کر آئیں گے، آ کی ساؤنڈ نہیں لے کر آئیں گے۔ موٹے حروف کی ساؤنڈ آ کی ساؤنڈ ہوتی ہے، تو را پڑھیں گے، نوٹ را۔ اس کے لیے آپ ایک چھوٹا سا ٹپ یہ دیکھیے کہ ہم را سلک بولتے ہیں تو اس کو ہم ایزیلی پروناؤنس کر لیتے ہیں، را سلک۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر را پڑھنا ہے، را نہیں پڑھنا، را یوں پڑھنا ہے، یعنی رحمان نہیں کہنا، رح یوں منہ بھر کے ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ را کے لیے میں نے بتایا تھا کہ اس میں کچھ ہلکی سی تکرار ہوتی ہے، بہت زیادہ تکرار نہیں ہوتی، بس مشابہ تکرار، یعنی ہلکی سی تکرار ہونی چاہیے۔ ہلکی سی تکرار کا مطلب یہ ہے کہ 1 یا 2 ٹائمز اس کی تکرار ہونی چاہیے، اس سے زیادہ اس کی تکرار یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم جب تکرار کرتے ہیں تو ہلکی سی تکرار کیسے آئے گی، راہ۔ زیادہ تکرار سے بچنے کے لیے بھی میں نے تعوذ میں بتایا تھا طریقہ، اگر آپ نے اس تعوذ کی ویڈیو کو نہیں دیکھا تو اس کو ضرور دیکھیں، کہ تکرار سے بچنے کے لیے آپ زبان کو را کے مخرج کے پاس مضبوطی سے لگائیے، راہ، دیکھیے راہ۔ آگے دیکھیے کہ راہ کریں گے۔ زبان کے سب سے پچھلے حصے کو جب ہم نیچے اور پیچھے کی طرف دباتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری حلق کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ رگڑ کھاتا ہوا ہا نکل آتا ہے۔ ہا میں ٹھنڈی سانس موجود ہوتی ہے، تو اس کے لیے اور ٹپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب سیڑھیاں اسٹیئرس چڑھتے ہیں تو آپ کو سانس چڑھ جاتا ہے، یہ تو جب یہ والا سانس ہوتا ہے تو یہی ہا کے لیے ہوتا ہے، یہ وسط حلق سے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ٹھنڈی سانس والی ساؤنڈ لے کر آئیں گے، زبان کے پچھلے حصے کو پیچھے اور نیچے کی طرف پریس کریں، راہ یوں کریں گی، راہ نہیں کریں گی، راہ کریں گی تو یہ گول ہا بن جائے گا۔ ہم نے گول ہا یہاں پر ادا نہیں کرنا، ہم نے راہ یوں کرنا ہے، راہ یوں کریں گے ہم، راہ
रहमा, रहमा नहीं करेंगे, राह करेंगी तो ये रॉ बारीक हो जाएगा। तो रहमा, रहमा, मा 2 सेकंड के लिए हम इसको लंबा करेंगे। यहाँ पर अगर हम 2 सेकंड के लिए लंबा नहीं करते तो अलिफ मद्दा का कायम मकाम छोड़ जाते हैं। मद्द असली को छोड़ना लाहने जली है। रहमानिर्रहीम। आगे देखिए निर्रहीम, नून की ज़ेर को हम फिर से बारीक अदा करेंगे और रॉ के साथ जब हम मिलाएंगे हल्की सी तकरार इसमें भी रखेंगे और सेम उसी तरीके से हम रॉ को मोटा करेंगे। हेम में करते हुए हम फिर से ठंडी सांस को निकालेंगे और वस्त हल्क से इस हा को निकालेंगे जैसे हमने पहले पिछले हा को निकाला है। जुबान के पिछले हिस्से को नीचे और पीछे की तरफ प्रेस कीजिए। हेम, इसमें ये होगा कि पहले सांस ठंडी सांस निकालेंगे और फिर हेम करेंगे। हेम में करते हुए यहाँ पर या साकिन से पहले कसरा है तो हम यहाँ पर 2 काउंट्स के लिए इसको खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर मद आरिद वक्फी का भी रूल हो रहा है। यहाँ पर हम 2 काउंट्स, 4 काउंट, 6 काउंट तीनों तरीके से पढ़ सकते हैं। तूल यानी 6 काउंट करना बेस्ट होता है, लेकिन आप 4 काउंट्स करें तो ये बहुत अच्छा है। रहीम करते हुए हमने मीम की साउंड को हमने ख़त्म नहीं करना, बिल्कुल साइलेंट नहीं करना, जैसे कि रहीम यूँ करते करते आपने आवाज़ को बिल्कुल स्लोली, इतना स्लोली नहीं कर देना कि मीम का वजूद ही ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मीम साकिन को अदा करने के लिए कम से कम 1 सेकंड के लिए मीम को ज़रूर अदा करें। आवाज़ को जैसे पीछे से लाउड आ रही है ऐसे ही एंड तक लाउड रखें। रहीम, इस तरीके से। तो एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने बिस्मिल्लाह को अदा करना है। आई होप कि आपको तमाम बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सीखने सिखाने में बहुत ज़्यादा बरकतें अता फ़रमाए, आसानियाँ अता फ़रमाए और हमें इस्तकामत के साथ इन तमाम चीज़ों को सीखने की, सिखाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, अपने लिए सदका जारिया बनाए। न जाने कितने लोगों की बिस्मिल्लाह ये इस तरीके से ठीक हो सके। तो बिस्मिल्लाह की हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस है। ज़रूर इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें, दुनिया के तमाम कोनों तक इस पैगाम को पहुंचाएं और अपने लिए सदका जारिया बनाएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।